سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء عزمنا عزم الأباه لا نبالي بالطغاة نكره الظلم ونأبى أن نكون جوبنا ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء في سبيل الله نمضي. مجھے بتاؤ آپ کیا سوچ کے نکلی ہو؟ آپ کو یہ جو لائف ہے یہاں پہ، یہ زندگی جو ہے جنگلوں میں گھومنا، نہ آپ کو کھانا کبھی ملتا ہے ٹائم پہ، نہ کچھ، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہے آپ کا؟ میرے بھائی، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم جو گھر سے نکلے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے اس قرآن مجید کو سمجھ کر نکلے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں جہاد کے متعلق 8.5 پارے اتارے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 80 غزوات لڑے. تو اس لیے ہم اپنے نبی کی زندگی کو آگے رکھتے ہوئے اور اپنے صحابہ کی زندگی کو آگے رکھتے ہوئے، کہ آپ کسی بھی صحابی کے پہلو کو پڑھ کر دیکھ لیں تو اس کی زندگی جہاد سے خالی نہیں ہے. اس لیے ہمارے جو محسن ہیں، ہمارے جو ہیروز ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے صحابہ ہیں. تو ان کی زندگی اگر جہاد سے خالی نہیں ہے، ان کی 60-70 سالہ زندگی جہاد سے خالی نہیں ہے، اور ہم نے بھی اسی منہج کو سمجھا اور اسی عقیدے کو سمجھا کہ ہم اللہ کے قرآن کو بلند کرنے کے لیے اور اس کا قانون پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہم نے اس گن کو اٹھایا ہے. نہ کہ ہم نے اس گن کو کسی لڑکی کی یاد میں یا کوئی پکچر دیکھ کر یا کوئی بھی ہم نے جو ہے ایسا کام ذہن کے اندر نہیں رکھ کے کیا، بلکہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں. اور قرآن پر ہم نے یعنی کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے اور خود ہم نے قرآن کو سمجھا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر قتال فرض ہے تو چاہے تم اس سے کراہت کرو. تو اس لیے ہم اس منہج کو سمجھتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آج تک مجاہدین جو ہیں وہ اسی قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن کرتے رہیں گے. دیکھیں کہ آج بھی پوری دنیا کا میڈیا چیختا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو گھر سے کھانا نہیں ملتا یا ان کو کوئی اور چیز نہیں ملتی. ان لوگوں کو اصل میں انہوں نے قرآن کی ان کے ساتھ واقفیت ہی نہیں ہے. اصل میں وہ لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کی تعلیم صرف برائے پیٹ ہے. اگر تعلیم برائے دین ہو، اسلام ہو، تو ان کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی بھوکے پیاسے اور جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر اور غار حرا کا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ایک غار کے اندر چھپ گئے تھے. اگر آج ہمیں غاروں کے اندر پناہ لینی پڑتی ہے تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اونٹ کی اوجریوں کے اندر ڈال کے ان کو دھوپ کے اندر پھینک دیا گیا، آگ کے اوپر لٹایا گیا. تو یہ ظلم آج پر نہیں مسلمانوں سے شروع ہے، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے سے شروع ہے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے. تو بھئی ہم اس قرآن کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے موت سے نہیں ڈرتے. ہم موت کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا آغاز موت سے ہوگا. اور کافر، ہندو، عیسائی جتنے بھی دنیا کے مذہب ہیں وہ مجاہدین کا کبھی بھی دنیا کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ موت پر اپنی زندگی کو ختم سمجھتے ہیں. اور جو مسلمان ہیں، مجاہدین ہیں، وہ موت کو زندگی سمجھتے ہیں. تو دنیا کی کوئی قوت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو قوم موت کو زندگی سمجھتی ہو اور وہ موت کو زندگی سمجھ کے میدان میں آئے ہوں، اللہ کے فضل سے کوئی بھی وقتی طور پہ ہم کمزور نظر آتے ہیں، وقتی طور پہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے،
हमें 24-24 घंटे भूखे भी रहना पड़ता है, और भूख प्यास और अपनी मर्जी का खाना नहीं है, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, मगर हमारे साथ एक ज़ात है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो अल्लाह है।